ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت تعلق عہد عتیق۔ آج کی تلاوت جامع کی کتاب 9 باب میں سے لی گئی ہے۔ ان سب باتوں پر میں نے اپنے دل میں غور کیا اور معلوم کیا کہ راست کار اور دانش مند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہیں، یہاں تک کہ انسان نہیں جانتا کہ آیا وہ محبت کے یا نفرت کے لائق ہے۔ جو کچھ اس کے سامنے ہے باطل ہے، کیا راست کار کیا شریر، کیا نیک کیا بد، کیا پاک کیا ناپاک، کیا قربانی گزرانے والا کیا نہ گزرانے والا، کیا نیکوکار کیا بدکار، کیا قسم کھانے والا کیا قسم سے ڈرنے والا، سب پر سب کچھ برابر آتا ہے۔ اور سورج کے نیچے یہ بڑی خرابی ہے کہ ایک ہی حادثہ سب کے لیے ہے، اس لیے بنی آدم کے دل بدی سے اور ان کے سینے دیوانگی سے عمر بھر بھرے رہتے ہیں، اور بعد اس کے وہ مردوں میں جا ملتے ہیں۔ بہرحال جو زندوں کے ساتھ ہے اس کے لیے امید ہے، اس لیے زندہ کتا مردہ شیر سے بہتر ہے، کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مگر مردے کچھ نہیں جانتے، اور نہ ان کے لیے پھر کچھ اجر ہے، کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی۔ ان کی محبت اور ان کی نفرت اور ان کی غیرت سب نابود ہوئیں، اور جو کچھ سورج کے نیچے وقوع میں آتا ہے اس میں ان کا ہرگز کوئی حصہ نہ ہوگا۔ پس تو چلتا جا، اپنی روٹی خوشی سے کھا اور مسرور دل سے اپنی مے پی، کیونکہ خدا تیرے کاموں سے راضی ہے۔ ہر وقت تیرے کپڑے سفید رہیں اور تیرے سر کو تیل کی کمی نہ ہو، اپنی فانی زندگی کے ان تمام ایام میں جو خدا نے سورج کے نیچے تجھے عطا کیے ہیں، یعنی عمر بھر اس عورت کے ساتھ گزران کر جس سے تیری محبت ہے، کیونکہ زندگی سے اور تیری اس محنت سے جو تو سورج کے نیچے مشقت سے کرتا ہے تیرا یہی حصہ ہے۔ ہر ایک کام جسے تو اپنا ہاتھ لگائے اپنی ساری قوت سے کر، کیونکہ عالم اسفل میں جس کی طرف تو چلا جاتا ہے نہ کوئی کام اور نہ منصوبہ اور نہ علم اور نہ حکمت ہے۔ میں نے توجہ کی تو سورج کے نیچے دیکھا کہ دوڑ ہلکے کے لیے نہیں، نہ جنگ زور آوروں کے لیے، اور نہ روٹی دانش مندوں کے لیے، اور نہ دولت صاحبان فہم کے لیے، اور نہ عزت داناؤں کے لیے ہے، کیونکہ حادثہ کا وقت سب کے لیے یکساں ہے۔ انسان اپنا وقت نہیں جانتا۔ جس طرح مچھلیاں ہلاکت کے جال میں پکڑی جاتی ہیں اور چڑیاں پھندے میں پھنس جاتی ہیں، اسی طرح بنی آدم بھی برے وقت میں پھنس جاتے ہیں جب ان پر ناگہاں جال آ پڑتا ہے۔ حکمت کے فوائد۔ میں نے سورج کے نیچے یہ حکمت دیکھی اور وہ مجھے بری معلوم ہوئی۔ ایک چھوٹا سا شہر تھا جس میں تھوڑے سے لوگ تھے، اس پر ایک بڑا بادشاہ چڑھ آیا اور اسے گھیر لیا، اور اس کے مقابل بڑے بڑے دمدمے باندھے، لیکن اس میں ایک کنگال دانش مند مرد پایا گیا جس نے اپنی حکمت سے اس شہر کو بچا لیا، پر بعد ازاں کسی نے اس کنگال مرد کو یاد نہ کیا۔ تب میں نے کہا کہ حکمت زور سے بہتر تو ہے، تاہم غریب آدمی کی حکمت کی تحقیر ہوتی ہے اور اس کی باتیں سنی نہیں جاتی۔ دانش مندوں کی جو باتیں آرام سے سنی جائیں وہ احمقوں کے درمیان صاحب اختیار کے چیخنے سے افضل ہیں۔ حکمت لڑائی کے ہتھیاروں سے بہتر ہے، کیونکہ ایک خطا بہت سی اچھی چیزوں کو تلف کر دیتی ہے۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ A reading from the book of Ecclesiastes,
Chapter 9. I thought long and hard about all this and saw that God controls the actions of wise and righteous men, even their love and their hate. No one knows anything about what lies ahead of them. It makes no difference. The same fate comes to the righteous and to the wicked, to the good and to the bad, to those who are religious and to those who are not, to those who offer sacrifices and those who do not. A good man is no better off than a sinner. A man who takes an oath is no better off than the one who does not. One fate comes to all alike, and this is as wrong as anything that happens in this world. As long as people live, their minds are full of evil and madness, and suddenly they die. But anyone who is alive in the world of the living has some hope. A live dog is better off than a dead lion. Yes, the living know they are going to die, but the dead know nothing. They have no further reward. They are completely forgotten. Their loves, their hates, their passions, all died with them. They will never again take part in anything that happens in this world. Go ahead, eat your food and be happy. Drink your wine and be cheerful. It's all right with God. Always look happy and cheerful. Enjoy life with the woman you love. As long as you live the useless life that God has given you in this world, enjoy every useless day of it, because that is all you will get for all your trouble. Work hard at whatever you do, because there will be no action, no thought, no knowledge, no wisdom in the world of the dead, and that is where you are going. I realized another thing, that in this world, fast runners do not always win the race, and the brave do not always win the battle. Wise men do not always earn a living, intelligent men do not always get rich, and capable men do not always rise to high positions. Bad luck happens to everyone. You never know when your time is coming, like birds suddenly caught in a trap, like fish caught in a net. We are trapped at some evil moment when we least expect it. Thoughts on wisdom and foolishness. There is something else I saw. A good example of how wisdom is regarded in this world. There was a little town without many people in it. A powerful king attacked it. He surrounded it and prepared to break through the walls. A man lived there who was poor, but so clever that he could have saved the town. But no one thought about him. I have always said that wisdom is better than strength, but no one thinks of a poor man as wise or pays any attention to what he says. It is better to listen to the quiet words of a wise man than to the shouts of a ruler at a council of fools. Wisdom does more good than weapons, but one sinner can undo a lot of good. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.